انتظامیہ کی قوت معلوم، اور اگلی بات غور طلب کہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا کہاں تک بات پہنچ گئی ہے؟ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا محکوم بنائے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا تھا۔ تو خدائے واحد جس میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی حکومت کا نام اسلامی حکومت ہے۔ اس میں شخصیتیں اس نے ختم کر دی ہیں۔ لیکن پھر اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو فہم و ادراک انسان سے ایک بالاتر ہستی ہے، وہ تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، اس طرح سے عام لفظوں میں سنتا نہیں، تو پھر اس کی حکومت کس طرح سے قائم ہوگی؟ کون یہ حکومت قائم کرے گا اور کون ان احکام کو بجا لائے گا؟ قرآن جو انقلاب لایا ہے دنیا میں، اس میں یہ ایک چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آج تک حکومت میں شخصیتیں ضرور ہوتی تھیں، خواہ وہ شہنشاہیت ہو، خواہ وہ امریت ہو، اور خواہ وہ آج کی مغرب کی جمہوریت بھی کیوں نہ ہو، اشخاص اس میں ضرور ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ حکومت اشخاص کی نہیں، حکومت قوانین کی ہوگی، رول آف لا جسے آج کل کہتے ہیں۔ تو جب یہ لا کی حکومت ہوگی تو قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قوانین جن کی روح سے اس نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی، وہ بذریعہ وحی انسانوں کو دے دیے، اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر غیر متبدل تمت مکمل طور پر محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ اسلامی اور غیر اسلامی حکومت یا مملکت میں یہ خط امتیاز ہے، بلکہ کفر اور اسلام میں، مومن اور کافر میں بھی یہی حد تمیز ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفر اور اسلام میں بھی یہی خط امتیاز اس نے کہا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ حکومت قائم کیجئے لوگوں پر خدا کی کتاب کے مطابق۔ یہ اسلامی مملکت جو تھی تو گویا وہ قرآن کریم کی حکمرانی کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ قائد اعظم کے الفاظ میں قرآن کے احکام و اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی کا نام اسلامی مملکت ہے۔ تو فی ذات ہی اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہوتی ہے قرآن کے خدا کے احکام اور قوانین کو نافذ کرنے کا۔ تو جب قرآن کریم کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی تو وہ عملی صورت اختیار کرے گی۔ اشخاص نہیں ہوں گے، قوانین ہوں گے۔ قوانین اشخاص کے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے، خدا کے بنائے ہوئے ہوں گے، غیر متبدل ہوں گے، محکم ہوں گے، اور محفوظ چلا آتا ہے قرآن۔ اس میں اگر انسانوں کا بنایا ہوا قانون شامل ہو جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور قرآن نے جو کہا تھا نا کہ خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو وہ یہ شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر قرآن انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون، وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر خالصتاً وہ ہے تو وہ تو سیکولرزم ہی ہو گئی۔ اسلامی حکومت میں بھی اگر دونوں شامل ہو گئے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، اور وہ شرک کو تو ظلم عظیم قرار دیتا ہے، تو وہ بھی اسلامی نہیں رہے گی۔ اقبال نے اس حکومت کو جو انسانوں کی بنا پر قائم ہو، خواہ وہ قوانین کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اسے ملوکیت کہا ہے۔ ملوکیت کے معنی اقبال کے ہاں صرف بادشاہت، شہنشاہت ہی نہیں ہے، مونرکی نہیں ہے، بلکہ کوئی حکومت خواہ وہ جمہوریت کی بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی ہے تو اس کے نزدیک ملوکیت ہے وہ،
اور اس نے ملوکیت کے متعلق جو کچھ کہا ہے شاید آپ کو علم ہو، جرت کرتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں جاوید نام ارمغان حجاز کا وہ ایک کتاب کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است. پوری دنیا کے متعلق کہہ رہا ہے، صرف مسلمانوں کے متعلق نہیں. ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش خام و کارش نات تمام است، غلام فقر عام کی تھی پناہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ در دینش ملوکیت حرام است. یہ اعلان کرتا ہے وہ شخص. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ مملکت اسلامی بنتی ہے. یہ ہے اقبال کے نزدیک ایک اسلامی مملکت کا تصور. آپ یہ فرمائیں گے کہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جب علامہ اقبال نے ان کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور دیا؟ کیا یہ مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی پسماندگی کا نتیجہ تھا یا اس میں کوئی اور عوامل کار فرما تھے؟ یہ ہمارے ہاں کی عجیب ستم ظریفی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک قوم 10 سال تک ایک مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے، نہایت بڑی عظیم قربانیاں اس کے لیے دے، دنیا بھر سے جنگ اور لڑائی مول لے، وہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگے یا پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کیوں کیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی چلی جا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ صاحب اصل میں یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر یہ اختیار کیا علیحدگی کا. اگر وہ کشادہ ظرف ہوتا تو ہم کبھی علیحدہ نہ ہوتے. تو گویا ہندو اگر آج بھی کشادہ ظرف ہو جائے تو ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اسے کہیں کہ نہ بابا ہم آج آہستہ. کوئی کہتا ہے کہ نہیں انگریز کی چال تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تابع الگ الگ کر کے اور ان کی قوت کو کمزور کر دیا جائے، یہ اس کی سازش تھی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سارا اقتصادی مسئلہ تھا. وہ بڑے بڑے ہمارے ہاں کے جو سیٹ تھے، ساہوکار تھے، ہندوستان میں ان کے لیے کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ الگ مملکت میں ہماری سرمایہ داری بہت پنپ جائے گی. یہ سب چیزیں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. نہ کوئی اقبال سے پوچھتا ہے، نہ کوئی قائد اعظم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس مملکت کا تصور کیوں دیا تھا اور اسے حاصل کیوں کیا تھا. اقبال نے تو اپنے پہلے 1930 کے خطبے میں بتا دیا تھا. اس نے کہا یہ تھا کہ اس مملکت سے، میں اسی کے الفاظ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ وہی بڑے جامع ہیں، اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام پر جو عربی ملوکیت نے اپنا ٹھپا لگا رکھا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی. اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ملوکیت کے دور میں جو اسلام وضع ہوگا وہ تو ملوکیت یعنی انسانوں کی حکومت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، انہی پر مشتمل ہوگا. یہی 3 قوتیں ہیں جن سے ایک سیکولر حکومت متشکل ہوتی ہے، فرعون اور حامان اور قارون. تو یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ٹھپا جو لگ گیا اس کے اوپر عربی ملوکیت کا، اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے بعد حقیقی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی. یہ چیز جو تھی قائد اعظم نے بھی بڑے چند الفاظ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو دہرایا تھا. 1944 میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو خطاب کر رہے تھے تو یہی سوال ان کے سامنے آیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟
تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟